تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، پاکی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، اور کائنات کی ہر شے پر قادر، علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار موتی نچھاور ہوں تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص سیدنا رحمت للعالمین امام الثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو، میرے احسانات کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، حقیقت پر مبنی۔ اتنی نعمتیں ہیں ہماری کہ ان نعمتوں پر تم ہمارا شکریہ ادا کیا کر سکتے ہو، تم گن نہیں سکتے۔ اور جب گن نہیں سکتے تو ان نعمتوں پر تم میری حمد و ثنا بیان کیا کر سکتے ہو۔ اسی کی وضاحت کے طور پر دوسری جگہ فرمایا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ، روئے زمین پر جتنا پانی ہے تم دیکھ رہے ہو، اس پانی کی سیاہی بنا دی جائے۔ جو لوگ جغرافیہ کا علم رکھتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ 1/4 ہے، پوری دنیا میں خشکی صرف 1/4 حصہ ہے، اس خشکی سے 3 گنا زیادہ پانی ہے۔ پانی 3 گنا زیادہ ہے۔ اس دنیا کے 4 حصے کیے جائیں تو 1 حصے میں انسان رہتا ہے، بس 3 حصے میں پانی ہی پانی ہے۔ اس سارے پانی کا سیاہی روشنائی بنا دی جائے، اس میں تالاب، ندی، جھرنے، جمنا کا پانی بھی شامل ہے، پوکھرا تالاب کا پانی بھی شامل ہے، کنواں کا پانی بھی شامل ہے، سمر کا پانی بھی شامل ہے، جو ہم پیتے ہیں وہ پانی بھی شامل ہے۔ کہا کہ ان سارے پانی کی سیاہی بنا دی جائے، اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کر ان کی قلمیں بنا ڈالی جائیں۔ روئے زمین پر جتنی بھی لکھنے کی چیزیں ہیں کاغذ سمیت، چاہے وہ کھجور کے پتے ہوں یا چمڑے کے ٹکڑے ہوں یا دیواریں ہوں اور کاغذ بھی اس میں شامل ہو، ان تمام چیزوں پر ان قلموں سے اور اس سیاہی سے اگر تم میری حمد و ثنا بیان کرو تب بھی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قلمیں گھس جائیں گی، لکھنے کی جگہ پر ہو جائیں گی، لیکن میری حمد و ثنا بیان وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
ہم کیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور کیا ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے؟ غور کیجئے، وہ کہتا ہے کہ میری صرف ایک نعمت دیکھ لی۔ قرآن اٹھائیے اور قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے شروعات ہی یہاں سے کی ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم کو تحفے میں ملی تھی تو کہا کہ ایسی صورت اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانی کتابوں میں بھی نازل نہیں فرمائی۔ یعنی آج ہمیں ایسی صورت ملی ہے جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ صحف ابراہیم میں ہے، نہ صحف موسیٰ میں ہے، نہ زبر الاولین میں ہے، اور اس میں الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے کہا یہ میری نعمت ہے، میں رب المسلمین نہیں ہوں، رب العالمین ہوں۔ جہاں میں ایک انسان کو کھلاتا اور پلاتا ہوں، وہیں پر سمندر کی مچھلیوں کو بھی رات کی تاریکی اور اندھیرے میں ان کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ تم دو روٹی کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو، میں تو سمندر کی وہیل مچھلی کو جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن، میں اس وہیل مچھلی کو بھی 40 ٹن کھانا کھلاتا ہوں، اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہوں۔ کیا نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے؟ ہم تو بس اس کے بتائے ہوئے قانون کو فالو کر رہے ہیں بس، ورنہ اس کی نعمتوں کا کوئی آدمی کما حق و حق ادا کر دے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم کیا اللہ کی عبادت کریں گے؟ یہ خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق دے، جائیں اور دیکھیے خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں چلے جائیے آپ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان جب پہنچ جائیں تو ساتویں آسمان کے اوپر بالکل خانہ کعبہ کے سیدھ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ وہیں سدرۃ المنتہا کے پاس بیت المعمور ہے، جیسے یہاں بیت اللہ ہے وہاں بیت معمور ہے۔ بیت اللہ کا طواف ہم اور آپ کرتے ہیں، بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور وہی سدرۃ المنتہا کو آپ کہہ لیجئے مقام جبریل، بس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام وہیں تک ہے، اس سے 1 انچ آگے نہیں جا سکتے ہیں وہ۔ جبریل علیہ السلام کو اجازت ہی نہیں وہاں سے جانے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پر ہوئی وہیں تک لے گئے، اور اس کے بعد میں کہا کہ اب آپ آگے جائیے۔ کہا جبریل کیا حق رفاقت میں مجھے کہیں کنجوس پایا؟ کیا میری دوستی راس نہیں آئی؟ کیا مجھے کہیں آپ نے بدظن بدگمان پایا؟ کہا نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر یہاں تک ساتھ لائے ہو، آگے کیوں نہیں چل رہے ہو؟ فرمایا یہی میرا مقام ہے، اس مقام سے آگے جانے کی اجازت مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر 1 انچ بھی آگے بڑھ گیا تو اللہ کی تجلی سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی اکیلے گئے۔ بیٹھ جائیے چاچا، بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے۔ وہ بیت معمور، یہاں سے 1 قدم ہم آگے نہیں بڑھا سکتے، اللہ کے رسول آگے گئے۔ یہی دلیل دیتے ہیں وہ لوگ، جہاں جبریل نہیں جا سکتے ہیں اللہ کے نبی گئے۔ اگر عام انسان ہوتے اللہ کے رسول تو اور آگے کیسے جاتے؟ جبرائیل جل سکتے لیکن نبی نہیں جلے، اس کا مطلب اللہ نے اپنے نور سے نبی کو بنایا تھا، یہی دلیل دیتے۔ لیکن سوال یہاں اس بات کا نہیں ہے، جبرائیل کو حکم تھا یہیں تک رکو گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں تھے۔ یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا غلط ہے کہ رسول اللہ اس سے آگے گئے، نبی نہیں گئے بلکہ اللہ لے گیا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ ہمارے پاس آئے۔ پڑھیے سورہ اسرا، اس کی آیت میں لکھا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں اسی لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔
بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو لے گئی اپنے بندے کو. اللہ کے رسول نہیں گئے، اللہ لے گیا. اور اللہ کیسے لے گیا، اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی شرک ہے. اللہ کیسے اپنے بندے کو لے گیا، اللہ کے بارے میں یہ تصور کرنا اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ میں نقص نکالنا ہے. اللہ رب العالمین اس وہم و گمان سے بھی پاک ہے کہ وہ کیسے لے گیا. ہماری اور آپ کی جب سانسیں کم ہونے لگتی ہیں تو آکسیجن لینا پڑتا ہے. ہماری اور آپ کی دھڑکنیں جب کم ہونے لگتی ہیں تو وینٹیلیٹر پر مصنوعی آکسیجن لے کر ہمیں زندہ رکھا جاتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر آکسیجن کے ذرا تصور کرو کہ رحم مادر کے اندر ایک تو آپ کا دنیا کا اندھیرا، دوسرا پیٹ کا اندھیرا، پھر پیٹ کے اندر رحم یعنی بچے دانی کا اندھیرا، پھر بچے دانی کے اندر بھی ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر اس بچے کو وہ رکھتا ہے. اس کے اندر بھی میرے بھائی اس بچے کی دھڑکنوں کو باقی رکھتا ہے، اس کو ہوا پہنچاتا ہے اور آکسیجن پہنچاتا ہے، اس کو غذا فراہم کرتا ہے. اب سوال یہ کرو کہ ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین اس چھوٹے سے بچے کو کیسے زندہ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت اس وہم و گمان سے پاک ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ کیسے زندہ رکھ سکتا. اللہ لے گیا، کیسے لے گیا ہمیں نہیں معلوم، اور ضروری نہیں کہ اللہ کے ہم ہر علم میں شامل ہوں. ہماری عقل اس لائق نہیں ہے کہ جو ہم یہ تصور کر سکیں. آنکھ کا ایک دائرہ ہے، کان کا ایک دائرہ ہے، ہم اتنی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جتنی آنکھ برداشت کر سکتی ہے، کان اتنا ہی سن سکتے ہیں جتنا ہم سننے کی طاقت رکھتے ہیں، عقل بھی اتنا ہی سوچ سکتی ہے جتنا سوچنے کی اللہ نے طاقت دی ہے. آنکھ سے اس کی ضرورت سے زیادہ کام لوگے اندھے ہو جاؤ گے، کان سے اس کی ضرورت سے زیادہ سنو گے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، عقل سے اس کی استطاعت سے زیادہ سوچو گے تو دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، برین ہیمریج ہو جاؤ گے. ہر چیز کا ایک دائرہ ہے. سونا تولنے والی ترازو پر سونا ہی تولا جائے گا، اگر اس کے اوپر آپ نے پہاڑ رکھ دیا ترازو ٹوٹ جائے گی. سوال کرو کہ 50-100 گرام سونا تولنے والی ترازو اگر پہاڑ نہیں تول سکتی تو ایسی ترازو کا کیا فائدہ. آپ کی عقل غلط ہے. ترازو پر سونا تولا جاتا، سونا تولو، پہاڑ تولو گے تو ترازو ٹوٹ جائے گی. عقل جن چیزوں کو برداشت کر سکتی ہے وہ چیزیں اس عقل سے کام لو، اور جو چیزیں عقل کے دائرے سے باہر ہے وہ مت سوچو. تو آپ کا دائرہ نہیں ہے. ہر چیز اللہ نے پیدا کی، آپ کی عقل کا دائرہ ہے. اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے. اگر آپ اپنی عقل سے یہ سوچو گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو یہ آپ کی عقل کے خلاف ہے، اور آپ کی عقل سے اونچی چیز ہے. آپ کی عقل اس لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں نبیوں کی اطاعت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، دین کے راستے پہ چلنے کے لیے پیدا کیا ہے، شیطان کے راستے سے بچنے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. شیطان کے راستے سے بچو. سوال یہ ہے کہ جب اللہ جانتا تھا کہ شیطان دنیا میں بہکائے گا تو شیطان کو بھیجا ہی کیوں؟ اب یہ سوال ہماری عقل سے باہر ہے. اب آپ اپنی عقل سے اگر یہ سوال کرو گے تو آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہو کہ اپنی آنکھ سے یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کی چیز دیکھنا چاہتے ہو جو آپ کی پاسبل نہیں ہے، جو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. عقل سے آپ وہ سوال کر رہے ہو جس کا جواب آپ کی عقل کے پاس نہیں ہے. سورج کتنے بجے ڈوب رہا ہے کمپیوٹر سے سوال کرو گے کمپیوٹر بتا دے گا. 25 تاریخ کو سورج کتنے بجے نکلے گا، کتنے بجے ڈوبے گا، کمپیوٹر یہ چیز بتا دے گا. لیکن اسی کمپیوٹر سے آپ یہ پوچھو کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون جہنم میں جل رہا ہے، کس کی بخشش ہو گئی کس کی نہیں، کمپیوٹر اس کا جواب غلط دے گا، کیونکہ کمپیوٹر سے وہ سوال آپ کر رہے ہو جو کمپیوٹر کے بس میں نہیں ہے. اسی طریقے سے عقل سے آپ وہ سوال کر رہے ہیں جس کا دائرہ آپ کی عقل کا نہیں ہے. اللہ لے گیا اپنے بندے کو، کیسے لے گیا ہمارا یہ سوال ہی نہیں ہے، ہماری عقل ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ لے گیا، کیوں لے گیا، کیسے لے گیا؟ اللہ اس وہم و گمان سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. سارے نبیوں کو یہی قبرستان میں دفن کیا گیا، کوئی بھی ہو حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر، لیکن بیت المقدس میں
اللہ کے رسول جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ماں ان کے اجسام ماں جسموں کے بیت المقدس میں جمع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ان تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اللہ نے کیسے لوٹا دیا، کیسے جمع کر دیا، بیت المقدس میں کیسے اکٹھا کر دیا، اور اللہ کے رسول نے سب کو نماز پڑھائی، یہ کیسے ممکن؟ اللہ اس وہم و گمان سے پاک ہے۔ اللہ جب چاہے تب کسی کی روح نکال سکتا ہے اور جب چاہے تب کسی کی روح کو بھیج سکتا ہے، لیکن قرآن کا یہ فیصلہ اٹل ہے، جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر دنیا میں واپس نہیں جاتی، لیکن اللہ جب چاہے تب بھیج سکتا ہے، اور جب بھیجتا ہے تو اس کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بھیجا اور میں نے ان کو نماز پڑھائی، اور جن نبیوں کے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ان نبیوں نے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پہ ملاقات بھی کی اللہ کے رسول سے۔ ہم کیا اللہ کی عبادت کریں گے؟ یہاں سے بات تھوڑی سی کٹ گئی تھی میرے بھائیوں۔ بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتے ایک بار خانہ بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں، 7 چکر لگا لیتے ہیں، وہ پھر دوبارہ لائن میں لگ جاتے ہیں کہ اب ہمارا جب نمبر آئے گا تب ہم طواف کریں گے بیت المعمور کا۔ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کی صبح تک ان فرشتوں کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، اتنی کثیر تعداد میں کہ جو ایک بار طواف کر لے قیامت تک اس فرشتے کا دوبارہ نمبر نہیں آ رہا ہے۔ ہم لوگ تو عمرہ کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، 5 سال کے بعد دوبارہ چلے جائیں گے۔ عمرہ چاہو تو ہر سال کر سکتے ہو، لیکن جو فرشتے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اس نے پھر بھی ہمیں اور آپ کو، انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور انسانوں کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل قرار دے دی، اس لیے کہ فرشتوں نے ہمیں دیکھا ہے، انہوں نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، اس ڈر سے وہ ہر وقت ہماری عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بندو تم نے تو مجھے دیکھا نہیں، میری جنت کو، میری جہنم کو دیکھا نہیں، اس لیے اگر کوئی بندہ بغیر دیکھے ہماری بات پر اعتبار و یقین کرتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب بہرحال فرشتوں کی عبادت سے زیادہ رکھ دیا گیا ہے، اور اسی لیے فرشتوں سے اونچا درجہ دے دیا گیا ہے، فرشتوں سے بھی اونچا مقام دے دیا گیا ہے۔ ہم یہاں سے اندازہ لگا، اس نے کہا کہ ہم رب العالمین ہیں، رب الانس نہیں، ہم رب الجن بھی ہیں، رب الحیوانات بھی ہیں، رب جمادات بھی ہوں۔ وہ انسانوں، جناتوں، جمادات و حیوانات سب کا رب ہے۔ وہ جس طرح ہمیں اور آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی اپنی خوراک ایک منزل کی دوری پر اپنی ناک سے سونگھ کر وہاں اپنی مٹھائی تک پہنچ جاتی ہے، وہ اس کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ہم اور آپ کس کو دعوت دیں گے؟ اپنے بیٹے کی شادی میں، اپنی بیٹی کی شادی میں ہم اس کو بلائیں گے جو ہمارا ہمدرد ہے، جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا پکا دشمن ہے، ہم اس کو دعوت نہیں دیتے ہیں۔ ہم اس کو کھلانے پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کو کارڈ تک نہیں دیتے، ہم دعوت بھی نہیں دیتے۔ لیکن میرا رب وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو، اپنے منکروں کو، اپنا انکار کرنے والوں کو بھی روزانہ کھلاتا ہے، ایک ٹائم نہیں بلکہ کئی وقت ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میرے رب کی لسٹ میں یہ نہیں ہے کہ یہ میرا منکر ہے، یہ میرا انکار کرتا ہے، ہم اس کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، روزانہ کبھی زندگی میں انہوں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا، ایک مرتبہ ڈھونڈ رہے تھے، کوئی نہیں ملا، ایک مجوسی نظر آیا، کہا بابا آؤ تم میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ اس مجوسی کو بلایا اور اپنے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھلایا، اس سے کہا سم اللہ، اللہ کا نام لو۔ اس نے کہا میرا اللہ تو آگ ہے، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تمہارے خدا کا نام کیوں لوں، میں تو اپنے رب کا، میں تو اپنے معبود کا نام لوں گا۔ اس نے کہا بسم النار، میں آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس نے کہہ کر لقمہ اٹھایا، حضرت ابراہیم نے وہ لقمہ چھین لیا، دسترخوان پر رکھ دیا اور کہا بابا اگر میرے رب کا نام نہیں لیتے ہو تو اٹھ جاؤ، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، تمہارے خدا نے، تمہارے معبود نے نہیں، جاؤ اپنے رب سے، اپنے معبود سے مانگ لو کھانا۔ وہ بڈھا وہاں سے اٹھ گیا، چلا گیا، ابھی 100 قدم دور گیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، جاؤ اس بڈھے کو بلا کر لاؤ اور کھانا کھلاؤ، یہ تمہارے رب نے حکم دیا۔ کہا وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، جبریل سے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم، وہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، میں کیوں اس کو کھلاؤں؟ فرمایا تمہارے رب نے فرمایا اس بڈھے کی عمر 90 سال ہے،
آئے ابراہیم تمہارے رب نے کہا اس بڈھے کی عمر 90 سال ہے، اس نے 90 سال میں اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے 90 سال تک اس کو کبھی فراموش نہیں کیا، میں 90 سال تک اس کو کھلاتا اور پلاتا رہا۔ ابراہیم جب مجھے اعتراض نہیں تو تجھے اعتراض کیوں ہے؟ جاؤ اس بڈھے کو بلا کر لاؤ۔ اس بڈھے کو بلا کر لائے ابراہیم علیہ السلام، کھانا کھلایا، کہا کھاؤ، کہا ابراہیم میں آگ کا نام لوں گا۔ بابا تم جس کا نام لینا چاہو لو لیکن کھاؤ۔ کہا اتنی جلدی کیسے بدل گئے؟ کہا میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے۔ میرے رب نے کہا کہ اس نے تو 90 سال سے کبھی میرا نام نہیں لیا، پھر بھی میں نے اس کو کھلایا پلایا، تم کون ہوتے ہو بھگانے والے؟ یہ کھانا تو میں نے دیا ہے۔ اس بڈھے نے کہا ابراہیم کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے اس رحمان الرحیم سے میرا رشتہ بھی جوڑ دو۔ جوڑ لیا اس نے اپنا رشتہ۔ ہم کس کو کیا کھلائیں گے یار؟ اچھا کھلاتے بھی ہے تو احسان جتاتے، کھانا کیسا بنا؟ کئی بار پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی کمی تو نہیں ہے؟ ذرا سوچو ایک مہمان کیسے کہہ دے گا تمہارے گھر میں یہ کمی ہے؟ انتہائی بے شرم قسم کا آدمی ہو یا آپ کے منہ زیادہ لگا ہوا ہو وہی کہہ دے گا صاحب اس میں اس چیز کی کمی اور ہے، تھوڑا سا کھیر موہن اور منگا لیتے، بلدیو کی مٹھائی اور منگا لیتے تو 4 چاند لگ جاتا۔ کوئی بے شرم قسم کا انسان ہوگا منہ پھٹ وہی یہ سب باتیں کہہ سکتا ہے، ورنہ ایک مہمان سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ تصور کرو، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے کہا میں رب العالمین ہوں۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر غور کرو، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء۔ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، مکھی تو بہت بڑی چیز ہو گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں مچھر کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، کوئی قدر ہوتی تو ما سقا کافر منہ شربۃ ماء، تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا، ایک گھوٹ پانی بھی نہیں، لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج مولانا جرجیس ہیں، دنیا ان کو پہچانتی ہے، جانتی ہے، نام کے لیے لوگ مرتے ہیں، لیکن جس دن روح نکلے گی سب سے پہلے نام مٹے گا۔ جس نام و شہرت کے لیے تم مرے آتے تھے، کماتے تھے، ناجائز کام کرتے تھے، جس نام و جس شہرت کے لیے مرنے کے بعد کہا جائے گا میت کو غسل دے دو، میت کو کفن پہنا دو، کوئی یہ نہیں کہے گا جرجیس صاحب کو غسل دے دو، کوئی یہ نہیں کہے گا جرجیس صاحب کو کفن پہناؤ، کوئی یہ نہیں کہے گا جرجیس صاحب کا جنازہ پڑھاؤ۔ سب سے پہلے نام مٹتا ہے، کیونکہ اس نام کے لیے ہی آدمی دنیا میں سب کچھ کرتا ہے، اسی عزت کے خاطر سب کچھ کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی نام ختم ہوتا ہے۔ میت کو لاؤ، میت کو غسل دو، میت کو کفن پہناؤ۔ آج مولانا جرجیس نہیں رہ گئے، آج وہ عام میت کی طرح ہے، جیسے اور لوگوں کو کہا جاتا تھا آج ان کو بھی کہا جا رہا ہے۔ لوگوں اس جھوٹی شہرت کے لیے اپنی عاقبت کو برباد مت کرو۔ تصور کرو کتنی نعمتیں ہیں اس کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ بار بار کہہ رہا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ کوئی ہے آج آپ سے کوئی مانگے تو آپ کہیں گے کہ دیکھو کتنا پھٹیچر ہے، مانگتا پھرتا ہے، لیکن وہ اللہ کہہ رہا مانگو، ادعونی، مانگو۔ اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم غور کریں گے تمہاری اپلیکیشن پر، ہم غور کریں گے تمہاری دعا پر، ڈائریکٹ کہہ رہا استجب لکم، ارے تو مانگ، دینے کا کام میرا ہے، میں تجھے دوں گا۔ مانگ تو مانگ، ادعونی، پکار مجھے، مانگ مجھ سے، میں غور کروں گا کہ تجھے دوں کہ نہیں دوں۔ نہیں، یہ نہیں کہا استجب لکم، میں تجھے دوں گا، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، جب اللہ کے رسول یہ کہیں اللہ نے فرمایا تو وہ حدیث قدسی بن جاتی ہے، یعنی ڈائریکٹ وہ بات اللہ کی، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی کی ڈائریکٹ وہ بات اللہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے
فرق اتنا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا یہ قرآن میں نہیں آئے گا، یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اپنے نبی سے کہی اور کہا کہ تم کہہ دو تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے یعنی میری طرف آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف ایک میل بڑھ کر آتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے اپنی زبان سے پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ یعنی جب وہ مجھے پکارتا ہے تو گویا کہ وہ کسی اچھے کام کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں یعنی میں اس کا کام کرتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں یعنی میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں یعنی جب وہ کہتا ہے تو میں فوراً وہیں سن لیتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھے پکار تو صحیح، دینے والا میں ہوں۔ یہ رب کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا تصور کیجیے آپ، پکارو تو صحیح۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے میرے بندوں جب تم مجھے پکارتے ہو تو مجھے اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ وہ جو شرما جائے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے میں، جیسے 50 آدمیوں کے سامنے کسی امیر آدمی سے کوئی غریب کچھ مانگ لے تو اپنی عزت بچانے کے لیے وہ امیر کچھ دے ہی دیتا، لوگ کہیں گے دیکھو یار کیسے دھتکار کے بھگا دیا۔ اللہ کہتا ہے اگر میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے، لیکن مانگنے کے اصول وہی ہونا چاہیے جو ہم نے بتائے۔ اس نے یہ بھی کہا، قرآن پڑھیے، جو میرے بندے مجھ سے مانگتے نہیں ہیں میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ غور، وہ رب کہہ رہا ہے کہ جو میرے بندے مجھ سے نہیں مانگتے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ نہ مانگنے کی عادت بنا لے یستبدل قوما غیر قوم، اگر وہ مجھ سے مانگنا ہی چھوڑ دیں تو ہم ایسی قوم کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پر ایک ایسی دوسری قوم کو وجود میں لاتے ہیں، دوسری قوم کو ہم زندگی دیتے ہیں جو میرے سامنے اپنا دامن پھیلائے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر میں ایسی قوم کو لاتا ہوں۔ ذرا غور کرو کہ وہ کہتا ہے کہ نہ مانگنے والوں سے مجھے غصہ آتا ہے، نہ مانگنے والوں پر میں غضبناک ہوتا ہوں۔ اتنا مہربان کون سا رب ہوگا، کون سا رب ہوگا؟ قرآن کی آیتوں پر غور کرو، 20 سے زیادہ بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یا عبادی کا، اپنے گناہگار بندوں کو عبادی کہا، یا عبادی۔ پڑھیے قرآن، 20 سے زیادہ بار اس نے صرف گناہگار بندوں کے لیے یا عبادی کا لفظ استعمال کیا۔ یا عبادی، اے میرے گناہگار بندو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اے میرے گناہگار بندو تم مجھ سے مانگو۔ اور ایک جگہ تو اتنی بڑی آیت پیش کر دی اس نے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو اگر تم نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، اسرفوا علی انفسہم یعنی گناہ کر کر کے تم نے اپنے زمین و آسمان بھی بھر لیے ہوں، زمین و آسمان بھی اگر بھر لیے ہوں تب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ تو شرک کا لبادہ اوڑھ کے میرے پاس مت آنا، بس مشرک بن کر دعا مت کرنا مجھ سے، مزاروں کی چادریں چڑھانے کے بعد منتیں اور سمانتیں کرنے کے بعد دعا مت کرنا مجھ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب تو مجھی کو مددگار مانتا ہے تو حاجت ربی اور حاجت روائی کا شکوہ کسی اور کے سامنے پیش مت کرنا، شرک کا لبادہ مت اوڑھنا تو، اس لیے کہ مجھے سب کچھ برداشت ہے لیکن شرک نہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے مد مقابل اس کو لا رہے ہو جو اتنے کمزور تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے آپ وہ غسل نہیں دے سکے، وہ اپنی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا سکے،
وہ 4 لوگوں کے کاندھوں پر قبرستان گئے، وہ اپنے آپ قبر کے اندر لیٹ بھی نہیں سکے، ان کو 4 لوگ قبرستان میں پہنچانے گئے، ان کے لیے جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی، ان کے لیے بھی یہی دعا مانگی گئی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ جو لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہو وہ تمہارے بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا، وہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتا، وہ تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد ان کا نام بدل گیا، آج تم ان کو عبد القادر جیلانی کہتے ہو، ساتھ میں رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہو۔ یہ رحمت اللہ علیہ تمہاری طرف سے ان کے لیے دعا ہے، اللہ کا رحم و کرم ہو ان کے اوپر۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں تو تمہیں بیٹا بیٹی کیا دیں گے؟ وہ تمہاری حاجت روائی و مشکل کشائی کیا کریں گے؟ وہ تمہاری فریاد اللہ تک کیسے لے کے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا میرے گناہ گار بندو، تم خود مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ آئے میرے بندو، اگر زمین و آسمان بھر کر بھی تم نے گناہ کر رکھے ہوں تو آؤ میرے دربار میں، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمان میں ہوں، رحیم میں ہوں، میری رحمت سے تم نا امید مت ہو جاؤ، میں تمہیں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط اتنا ہے کہ میرے ساتھ جب تم مجھ سے مانگو تو شرک کا لبادہ مت اوڑھنا، مجھے شرک برداشت نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جنگی قیدی کچھ اللہ کے رسول کے پاس لائے گئے، ان جنگی قیدیوں کے اندر ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ ان جنگی قیدیوں میں وہ عورت جس عورت کے بچے کو دیکھتی اس کو پکڑ لیتی اور اپنے پستان سے لگا لیتی، اپنے پستان کا کھول کر اس کو دودھ پلانے لگتی، اپنے بچے کی یاد میں پاگل تھی، اس کا بچہ کھو گیا، وہ جس کے بچے کو دیکھتی اس کو اٹھاتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی، دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس عورت کا بچہ مل جائے، اے صحابہ اگر اس عورت کا بچہ مل جائے تو کیا امید رکھتے ہو کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا کر لے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے بچے کی یاد میں اتنی پاگل ہے کہ دوسروں کے بچوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کر دودھ پلانے لگتی ہو، اس عورت کا اپنا بچہ مل جائے تو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینکے گی؟ بلکہ اگر اس کا بچہ آگ میں گر جائے تو یہ اپنے آپ کو جلا لے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ فرمایا اے میرے صحابیو، اللہ کی قسم، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور کئی گنا زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر جتنی یہ عورت مہربان ہے اپنے بیٹے پر۔ جیسے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بھی جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اس سے بھی زیادہ، کاش عربی کی تھوڑی سی بھی جانکاری آپ کو ہوتی تو سمجھتے، یہاں ارحم کا لفظ استعمال ہوا، اللہ ارحم بعبادہ، ارحم کا اس میں تفضیل ہے جس میں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی مہربان ہے ہی نہیں۔ جیسے اکبر اس میں تفضیل ہے کبیر سے، کبیر کے معنی بڑا اور اکبر کے معنی اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم اذان میں جو جملہ استعمال کرتے ہیں وہ یہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اصل جملہ ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، کائنات کی کوئی چیز اللہ سے زیادہ بڑی ہے ہی نہیں۔ یہاں پر یہ ترجمہ ہوگا اللہ ارحم بعبادہ کا مطلب اللہ سے زیادہ رحم والا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ اولاد، کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ اس عورت جتنی یہ مہربان ہے اپنے بچے سے، اس سے کئی لاکھ گنا مہربان ہے اپنے بندے پر۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو جہنم کے اندر ڈالوں، لیکن بندہ شرک کا مرتکب ہو کر گناہ کر کر کے خود جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ موضوع باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی جب بھی شاہی مسجد کے ممبر پہ موقع ملے گا یہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں، یہ رحم بہت بڑی نعمت ہے۔ صرف ابھی ایک ہی چیز پہ تو آیا ہوں، رحم پر، ابھی تو رحمت ہی چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی نعمتوں کو جب گنانا شروع کر دیں تو آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں بھی ایسی ہیں جو چند لمیٹڈ جو مجھے یاد ہیں، ورنہ اللہ کی نعمتوں کو گن کون سکتا ہے، شمار کون کر سکتا ہے؟ لیکن جو چیزیں بظاہر دکھائی دیتی ہیں ان کی
اہمیت کا اندازہ ہم ایک سوچ ایک فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ خطبے میرے لمبے چلیں، مسلسل چلیں، کئی خطبوں تک پر مشتمل ہو یہ موضوع میرا. میرے بھائیوں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ ہمیں اپنی ذات سے مطمئن ہونے کی توفیق عطا فرما، نا امید نہیں مطمئن ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رب کی رحمت سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، رب کی محبت سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، جو لوگ تیری نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں ان کو قدر شناس بنا دے. جب تو اتنا مہربان ہے تو الہ العالمین اپنی رحمت کا سایہ ان پر فرما کر ان کو پکا سچا موحد بنا دے، ان کو پکا سچا مسلم بنا دے. اے اللہ، اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل فرما دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.